بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہی آپ کو خوش رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے۔ میں محمد سیاد آپ کی خدمت میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم سیاد آفیشیل۔ میری یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم۔ آج میں پھر سے حاضر ہوا ہوں سبق نمبر 13 لے کر، فرائض غسل کے ساتھ۔ آج کی اس ویڈیو میں غسل کے فرائض کو پڑھیں گے اور غسل کے بارے میں جانیں گے، غسل کے سنت کو بھی پڑھیں گے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے سبق شروع کرتے ہیں۔ کسی نے لکھا ہے، جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی، جس کی زندگی اچھی اس کی موت اچھی، جس کی موت اچھی اس کی قبر اچھی، جس کی قبر اچھی اس کی آخرت اچھی، اور جس کی آخرت اچھی اس کی جنت پکی۔ تو نماز کے اچھی ہونے کے لیے ہمارا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ غسل میں کتنے فرائض ہیں، غسل میں کتنے سنتیں ہیں۔ غسل ایک عربی اصطلاح ہے جس کے معنی پورے جسم کو دھونے کے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، عن عبداللہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا اراد احدکم ان یأتی الجمعۃ فلیغتسل۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کوئی جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کر لے۔ شریعت کے رو سے غسل سے مراد پاک پانی کا تمام ظاہری بدن پر خاص طریقے سے بہانا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ اگر تم ناپاک ہو تو نہا لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا کوئی تم میں سے جائے ضرورت سے آیا ہو یا عورتوں کے پاس گئے ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اسے اپنے منہوں اور ہاتھوں پر مل لو۔ اب جانیں گے غسل میں 3 فرائض ہیں، اس کے بارے میں۔ غسل میں 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 منہ بھر کر کلی یا روزے کی حالت میں نہ ہو تو غرارہ کرنا۔ نمبر 2 ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا۔ نمبر 3 پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ غسل کا مسنون طریقہ: نمبر 1 نیت کریں، نمبر 2 بسم اللہ سے ابتدا کریں، نمبر 3 دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھوئے، نمبر 4 جسم پر جہاں کہیں نجاست یعنی ناپاکی لگی ہو اسے دھلے، نمبر 5 پھر وضو کرے جس طرح نماز کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر ایسی جگہ کھڑا ہو جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے تو پاؤں کو آخر میں غسل کے بعد دھوئے۔ نمبر 6 3 بار سارے جسم پر پانی بہائے۔ نمبر 7 پہلے دائیں کندھے کی طرف سے پانی بہائے۔ نمبر 8 پھر بائیں کندھے کی طرف پانی بہانے کے بعد پورے بدن پر 3 بار پانی ڈالے۔ نمبر 9 وضو کرتے وقت اگر پاؤں نہیں دھوئے تو اب دھو لے، یعنی غسل کے بعد دھو لے۔ غسل واجب کی صورت میں جب جسم پر لگی ہوئی نجاست کو پہلے دھونا سنت ہے۔ دوران غسل قرآنی آیت اور دعاؤں کا پڑھنا۔ غسل کرتے ہوئے انسان بالعموم برہنہ ہوتا ہے، اس لیے اس دوران قرآنی آیات یا دیگر کوئی دعا وغیرہ پڑھنا جائز نہیں، یہاں تک کہ کوئی دنیاوی کلام کرنا بھی منع ہے۔ اب ایک مسئلہ سمجھیں، فرائض غسل کی رعایت کے ساتھ جو غسل کیا جائے اس سے نماز
پڑھ سکتے ہیں یا غسل کے بعد مستقل وضو کرنا ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ جب فرائض غسل کی رعایت کے ساتھ غسل کیا گیا تو غسل کے ساتھ وضو بھی ہو گیا، اب غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے۔ ترمذی کی روایت۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور بجائیے۔ آج کے لیے بس، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔